السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، امین بجاہ سید المرسلین۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کون کون مشرف باسلام ہوئے، اور آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں، کون کون مسلمان ہوئیں۔ جب آپ سنیں ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سماعت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض 9 بعض 10 اور بعض 11 کہتے ہیں، جیسا کہ ان کی تفصیل اولاد حضرت عبد المطلب میں گزری۔ چچاؤں میں سے بجز حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ ابو طالب و ابو لہب نے زمانہ اسلام پایا لیکن اسلام کی توفیق نہ پائی۔ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے۔ صاحب جامع الاصول نقل کرتے ہیں کہ ان کے اہل بیت نے گمان کیا ہے کہ ابو طالب دنیا سے مسلمان گئے ہیں۔ بحوالہ مدارج النبوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور کون کون مسلمان ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں، جن کا تفصیلی ذکر اولاد عبد المطلب میں گزرا۔ ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، باتفاق مسلمان ہوئیں، اور عاتقہ کے اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو جعفر عقیلی ان کے اسلام کی طرف ہیں اور ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے، لیکن ابن اسحاق نے کہا کہ مسلمان نہ ہوئی مگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑے کون تھے اور سب سے چھوٹے کون؟ سب سے بڑے حارث تھے اور سب سے چھوٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 4 سال پہلے ہوئی، بعض کتابوں میں 2 سال کہا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سن میں مشرف اسلام ہوئے؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا اسلام لانا اعلان نبوت کے دوسرے سال میں تھا، بعض نے چھٹے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں داخل ہونے کے بعد کہا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے 3 دن قبل اسلام لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل بے عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا تھا اور دشنام درازی کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے ہوئے تھے، شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان کی باندی نے بتایا کہ آج ابو جہل تمہارے بھتیجے کو اس طرح ایذا پہنچا رہا تھا۔ حضرت حمزہ کو غصہ آیا اور ابو جہل کے پاس گئے اور اپنی کمان جو ہاتھ میں تھی اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا، پھر اسلام لے آئے اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے؟ جنگ احد میں۔ بحوالہ تفسیر نعیمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 130۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ جواب: وحشی بن حرب، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ بحوالہ تفسیر نعیمی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یوں ہے کہ جناب حمزہ نے جنگ بدر میں طعیمہ ابن عدی اور عتبہ کو، جو ہندہ کا باپ تھا، قتل کیا تھا۔ جبیر ابن مطعم، جو طعیمہ کا بھتیجا تھا، اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا، اگر تو حضرت حمزہ سے میرے چچا طعیمہ کا بدلہ لے لے اور انہیں شہید کر دے تو آزاد ہے۔ ادھر ہندہ زوجہ ابو سفیان نے وحشی سے کہا، اگر تو میرے باپ عتبہ کا بدلہ جناب حمزہ سے لے لے تو میں تجھے زر و جواہرات اور دیگر انعامات سے مالا مال فرما دوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو چکا ہے تو اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آج دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔